الحمد لله الحمد لله الذي أعلى درجة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمرور كتابه وخص المستمعين بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة على النبي وأصحابه. السلام على أبي حنيفة وأحبابه والرحمة على أبي منصور الماتريدي وفقائه أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل في شأن حبيبه المصطفى والمرتضى والمجتبى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا احد عقیدہ تبارہ ہے، سید الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید البشر، سید الکونین، حبیب الرحمن، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید موضوع سخن کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی، آیات کو سمجھتے چلیں گے تو موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسی وہ چیز ہوتی ہے جو ٹارگٹ تک پہنچاتی ہے۔ کبھی آپ نے پتنگ دیکھی ہے؟ اس کا سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ڈوری کا سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ ڈوری کے ذریعے سے، اسی کے واسطے سے پتنگ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ مالک اور مملوک میں ایک ذریعہ اور واسطہ ہوتی ہے، یہ ڈوری۔ تو اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک اور غلام ہیں۔ تو درمیان میں جو رسی ہے جو ہمیں رب کے ساتھ جوڑنے والی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کا لایا ہوا رب العزت کا پیغام قرآن حکیم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تھامنے کا جو لفظ ہے اس میں ویسے ہی مضبوط پکڑنے کو کہتے ہیں، لیکن اعتصام کہتے ہیں کہ اس طرح پکڑنا، اتنا مضبوطی سے پکڑنا کہ پھر چھوٹنے کی گنجائش نہ رہے۔ دامن رسول سے اس طرح وابستہ ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ تمہارا لگاؤ اور دل اتنا لگ جائے، لگاؤ اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی چھڑوانا بھی چاہے تو نہ چھوڑے، اعتصام ہو جائے گا۔ اسی کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ جب وقت ملے، جب فرصت ہو تب محبوب کے ساتھ گفتگو کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ عشق نے سیکھ ہی لی وقت کی تقسیم کے آخر، وہ مجھے یاد تو آتا ہے لیکن کام کے بعد۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عشق رسول میں یہ چیزیں گوارا نہیں ہیں کہ آپ کو فرصت ملے تو محبوب یاد ہے، پھر یہ کون سی محبت، یہ کیسا عشق ہے؟ عشق تو انسان کو ہر کام سے بیگانہ کر کے محبوب کی طرف گامزن رکھتا۔ تو احتسام کیا ہے کہ اس طرح دامن رسول سے وابستہ ہو جائے، قرآن حکیم کو اس طرح سے مضبوطی سے پکڑ لیں، کوئی چھڑوانا بھی چاہے تو آپ چھوڑیں نہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، بکھر مت جاؤ، ہر ایک اپنا ایک سلسلہ کار بنا کے مت بیٹھ جائے۔ اس آیہ کریمہ کو شان نزول کے تحت دیکھیے کہ جس ماحول میں یہ آیہ کریمہ نازل ہو رہی ہے تب کس قسم کے تفرقے اور جدائی سے دور کیا جا رہا ہے۔ ویسے یہ آیہ کریمہ جب بھی ذکر کی جاتی ہے نارملی تو اس سے سمجھا یہ جاتا ہے مذہبی فرقہ واریت، کہ مذہبی فرقہ واریت ختم کرو۔ لیکن اگر ہم ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جائیں کہ آیت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس ماحول میں اس کا نزول ہوا، تو وہاں کون سا تفرقہ تھا؟ مذہبی۔ کیا دور رسالت میں کیا کچھ فرقے موجود تھے اسلام کے اندر؟ کوئی 2 3 4 کر کے آپ کو نام کا پتہ ہے جو دور رسالت میں الگ الگ بٹے ہوئے ہو؟ کوئی ایسا تھا؟ دور رسالت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تب ایک ہی طبقہ تھا، غلامان رسول، مر مٹنے والوں کا، حضور کے حکم پہ سب کچھ لٹانے والوں کا، وہ ایک ہی طبقہ تھا، کوئی دوسرا طبقہ ہے نہیں۔ وہ جو دوسرا تھا وہ منافقین تھے، وہ اسلام کا فرقہ نہیں تھا، وہ کفر کا طبقہ تھا، اور کفر میں بھی سب سے گرے ہوئے لوگ تھے جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو؟ اگلی آیت، اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ واضح کرتا ہے کہ یہ کن تفرقہ بازیوں سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا تھا اس ماحول میں۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو، اس رب کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ دشمنیاں کون سی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، قرآن کے نزول سے قبل کس قسم کی دشمنیاں تھی اربوں میں؟ وہ مذہب سے زیادہ دشمنی نسلی دشمنی تھی، قبائل کی دشمنی تھی، وہ ذات برادری کا تعصب تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر چڑھائی کرنے کو پھر رہا، ایک گھوڑ دوڑ میں 40-50 سال کی جنگیں جاری رہتی تھی۔ عربوں کی جنگیں دہائیوں تک اور سینکڑوں سالوں تک مشہور ہیں کہ یہ درجن سالوں تک ان کی چلنے والی جنگیں، جنگ خصوص وغیرہ، یہ کس قسم کی جنگیں تھی؟ یہ کس قسم کی منافرت تھی؟ یہ کس قسم کی دشمنی تھی؟ یہ نسلی دشمنیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم آدھا کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور اللہ بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اب دشمنیاں دیکھنی ہیں کیسی ہیں؟ کوئی ایک طبقہ، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو دیکھ کر راضی نہیں ہے، ان کے خون کے پیاسے ہیں، اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ وہ کیسے محبت ڈالی؟ وہ آگے ذکر آ رہا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ رب کی نعمت تھی جس کے ذریعے محبت ڈالی تو تم اخوانا، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وہ رب کی نعمت کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بخاری شریف میں محمد هو نعمت اللہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور اللہ کا قرآن
قرآن بھی رب کی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی ذات بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو رب کی ان نعمتوں کے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اللہ کا رسول قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن رسول سے جدا نہیں ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ رسالت کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو رب کا پیغام لے کر آیا، اگر پیغام نہ ہو تو رسالت نہیں ہوتی۔ تو دونوں لازم و ملزوم ہے، جدا نہیں ہو سکتے، نہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ رب کی نعمت ہے، اللہ کا رسول بھی، اس کا وجود بھی اور قرآن کا نزول بھی۔ رب فرماتا ہے اس نعمت کے ساتھ میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جھگڑے کون سے تھے؟ نسلی تفاخر تھا۔ قریش سمجھتے تھے کہ ہم عرب میں سب سے بلند ہیں، اللہ نے ہمیں کعبہ کی خدمت کا مقام سونپا ہے، ہم عربوں میں سب سے بلند ہیں۔ اور عرب تھے تو وہ کہتے تھے ہم اجمیوں سے بلند ہیں، انہوں نے اپنا نام ہی عرب رکھا ہوا تھا۔ عرب کا مطلب ہوتا ہے زبان آور، جس کو بات کرنا آتی ہو، جو بول سکتا ہو، اور دوسرے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ تھا عجم، جس کا مطلب ہوتا ہے گونگا، جس کو بات ہی نہیں کرنا آتا۔ یہ ایک تفاخر ہے جس کا مکمل طور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کارے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کارے پر کوئی کسی سے تعصب نہیں۔ یہی وہ تفاخر اور تعصب تھا جو دشمنیاں پیدا کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میں نے اپنی نعمت کے ساتھ تمہارے اندر سے یہ جو عدوف اور دشمنی والا جراثیم تھا یہ نکال دیا اور تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور تو تم رب کی نعمت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اب آپ آئیے اپنے اس ماحول کی طرف تھوڑا ہم دیکھیں کہ قرآن 1500 سال جو پہلے نازل ہوا تھا، جب اس نے ان تعصبات کو اور دشمنیوں کو دور کیا تھا، کیا وہ دوبارہ سے ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہوا؟ کیا ہمارے اندر نسلی تعصب آج موجود تو نہیں ہے؟ کیا جس طرح وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر راضی نہیں ہوتے تھے، ہمارے بھی نسلیں کچھ ایسی تو نہیں ہیں؟ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو عملاً ہم آج بھی زمانہ جاہلیت میں کھڑے ہیں۔ ہماری برادریاں، ہم اس کو بدلنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ وَشُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ ہم نے تمہارے قبیلے اور یہ جو طبقے بنائے ہیں اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان حاصل کرو۔ یہ درست ہے، ذات برادریاں درست ہیں، لیکن یہ تعصب اور تفاخر کی بنیاد نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ کہ آج ہم دوبارہ اس مرض میں مبتلا نہیں؟ ہمارے طبقے کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر بہت ساری نسلیں، بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے لیے بڑا حقیر سا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ نسلیں ایسے نہیں ہیں جن کو ہم کمی کہتے ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جانیں نا کہ ہمارے علاقوں میں لوگ موجود نہیں ہیں کہ جن کو ہم کمی کہتے ہیں۔ تو یہ سپیریورٹی ہے، یہ تفاخر ہے کہ میں بلند ہوں، میں سپر ہوں، دوسرا نیچے ہے مجھ سے۔ یہی دشمنی کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کامل طور پر ختم کرنے کے لیے، نسلوں کے اس تعصب کو مٹانے کے لیے اپنی کزن کی شادی ایک آزاد کردہ غلام سے کر دی، حضرت زید سے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بڑی ذات ہے قریش کی اور کوئی ذات اس کے لیول پہ نہیں ہے، لوگوں کے ذہن سے یہ تصور میں اپنے گھر سے نکالوں، ان کو پتہ چلے کہ اللہ کا بندہ ہونے میں سب رہتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کی بارگاہ میں بہتر وہی ہے، عزت والا وہی ہے، اب تعظیم اسے دیتا ہے، کرم اسے بخشتا ہے جو تقوی مند ہے۔ گھر سے کام شروع کیا، اور آج ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں بھی شادیاں نہیں ہوتی دوسری ذات برادری میں، اور اگر کوئی کر لے تو دوسرے محلے والے، برادری والے جینے ہی نہیں دیتے۔ عملاً کہاں کھڑے ہیں؟
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کزن کی شادی، اپنے خاندان کی لڑکی کی شادی ایک آزاد کردہ غلام سے کر سکتے ہیں، تو یہ تو غلام نہیں رہے کبھی بھی۔ ہمارے طبقے کے لوگ جہاں پہ یہ جو ذات برادریاں موجود ہیں، ان میں سے کوئی غلام تھا یا ہے جن کو ہم کمی کہتے ہیں کسی کے غلام؟ آزاد ہے نا، تو آزاد بہرحال غلام سے بہتر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعصب کو مٹانے کی غرض سے یہ اقدام اٹھایا، اور عربوں میں وہ تعصب بالکل مٹ گیا۔ بعد میں شادیاں ہوتی نہیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر سے ہوا، سادات کی غیر سادات سے شادیاں، سیدہ ہے نا، سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ ہی ہے نا، تو ان کی شادی حضرت عمر سے ہو رہی ہے، اور حضرت عمر سادات میں سے تو نہیں ہے۔ خود سیدنا حسین کی شادی ایران کی شہزادی سے ہوئی ہے، وہ سیدہ تھی کیا؟ بعد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے خانوادے کے ساتھ بھی سادات کی شادیاں چلتا رہا یہ سلسلہ، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ نسلی تفاخر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ اس کو مٹانا چاہتا ہے، اللہ کا رسول اس کو مٹانے کے لیے آئے، غریبوں کو اٹھانے کے لیے آئے، لیکن بدقسمتی سے اللہ سب کو عزت دیتا ہے، ہم مسلمان نہیں دیتے۔ یہ دیکھیں، یہ جن کو ہم ہماری برادری معذرت سے اگر کوئی یہاں پہ موجود ہو، ایک ہمارے یہاں پہ ایک نسل موجود ہے، یہ تو فرقہ بازی کی بات ہو رہی ہے نا، تو فرقہ بازی صرف مذہبی نہیں ہوتی، نسلی بھی ہوتی ہے، اور نسلی ہمارے یہاں بڑی تیز ہے، اس لیے میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن نے بھی اسی کو بیان کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ایک طبقہ موجود ہے، ایک نسل موجود ہے جس کو ہم مسلی کہتے ہیں، پتہ ہے مسلم شیخ، یہ دراصل دراوڑ قوم ہے جو سب کنٹیننٹ کے اوریجنل مالک ہیں، دراوڑ قوم۔ تو یہ نسل در نسل حملہ آوروں نے ان کو اتنا پیسا کہ ہندوازم میں یہ چوتھے درجے کی نسل شودر بن گئی۔ جب اسلام آیا برصغیر میں تو لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں یہاں تو عزت نہیں ملتی، اسلام عزت دیتا ہے، چلو اسلام کا نام تھامتے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام عزت دیتا ہے لیکن مسلمان نہیں نہ دے رہے۔ آپ کو پتا ہے آج بھی ہمارے یہاں پہ یہ جو راج سسٹم یہ جو ہے، وہ کہتے ہیں وہ نیچے بیٹھ، وہ رب کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، اس کا رسول سیدنا محمد رسول اللہ نہیں ہے، اس کا رب اللہ جل جلالہ نہیں ہے۔ کیا اس کا رب اور تیرا رب اور اس کا رسول اور تیرا رسول اور اس کی کتاب اور تیری کتاب اور ہے، یا اس کی ماں حوا اور ہے اور تیری ماں اور تھی، یا اس کا باپ آدم اور ہے اور تمہارا باپ اور ہے۔ جب اللہ کے رسول نے خطبہ حجت الوداع میں فرما دیا کہ لوگوں تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، پھر یہ تفرقہ بازی کیوں؟ آپ کا رسول ایک ہے، آپ کا دین ایک ہے، آپ کا رب ایک ہے، آپ کی کتاب ایک ہے، اور آپ کے تو ماں باپ بھی ایک ہے، پھر آپ ان کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ ان چیزوں کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرماتے ہیں تو ایک قریشی کو ایک انصاری کا بھائی بناتے ہیں، پھر نسلی تفاخر کا خاتمہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب اللہ نے اپنی نعمت اتاری سیدنا محمد رسول اللہ اور قرآن عظیم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم آپس میں بھائی بھائی بنے۔ وہ کیسے بھائی بھائی بنے؟ جب تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں اور اخوت قائم کرواتے ہیں، تو کائنات نے کبھی ایک ماں باپ کے سگے بہن بھائیوں کو بھی اس قدر قریب نہیں دیکھا، اتنا وفادار اور قربانی دینے والا نہیں دیکھا جتنا مدینہ کے اندر اخوت قائم ہونے کے بعد دو لوگ آپس میں قربانی دینے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو میرا بھائی لٹا پٹا آیا ہے مکہ سے، میرے پاس کھجوروں کے 2 باغ ہیں، میرے 2 گھر ہیں، جس کھجوروں کے باغ کو تو پسند کرتا ہے وہ تیرا ہوگا، جس میرے گھر کو تو پسند کرے وہ تیرا ہوگا۔ یہاں پہ 1 انچ اینٹ ادھر سے ادھر رکھتے سگے بھائی کو شروع کر دیتے ہیں۔ کائنات نے کبھی اتنی وفاداریاں اور قربانیاں نہیں دیکھی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال نے بھائی بنایا تو
تو ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت بن کے آئے، یہ قرآن نعمت بن کے آیا جس نے ہمیں بھائی بنایا، ہمیں بھائی بن کے رہنا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، گرنے والے تھے، کنارے کے بالکل اوپر کھڑے تھے، یہ آگ کا گڑھا ہے، اس کے اوپر کھڑے تھے، گرنے والے تھے، تو رب نے تمہیں بچا لیا۔ کس کے ذریعے بچایا؟ اسی اپنی نعمت کے ذریعے۔ وہ آگ کا گھڑا کیا تھا؟ خانہ جنگی۔ جب ہم ایک برادری، ایک ذات دوسری کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایک قبیلہ دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو علاقے کے اندر، قوم اور ملک کے اندر انتشار پھیل جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر دیکھیں نا، کبھی سندھی کارڈ کھیلا جاتا ہے، کبھی بلوچی کارڈ کھیلا جاتا ہے، کبھی جنوبی پنجاب کا کارڈ آ جاتا ہے۔ یہ تفرقے بازیاں ہیں۔ اللہ نے جن تفرقہ بازیوں سے منع کیا ہے وہ کوئی ایک قسم کی نہیں ہے، صرف مذہبی نہیں ہے، وہ صرف نسلی بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بہت ساری تفرقہ بازیاں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ مذہبی تفرقہ بازی کے علاوہ سیاسی تفرقہ بازی بھی ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ ایک پارٹی کو ووٹ دیتا ہے، دوسرا دوسرے کو دیتا ہے، دونوں آپس میں سلام لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ایسا کیا ہو گیا کہ تم آپس میں مسلمان نہیں رہے؟ کیا تمہارا رسول بدل گیا؟ تمہارا قرآن بدل گیا؟ تمہارا رب بدل گیا؟ کیا ہو گیا؟ اس نے اس نظریے والے کو ووٹ دیا، دوسرے نے دوسرے نظریے والے کو ووٹ دیا، تم نے آپس میں اسلام لینے چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک تفرقہ بازی ہے، اور جو سیاسی لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ لبرل لوگ، مذہبی طبقے کو کہتے ہیں کہ انہوں نے تفرقہ بازی پیدا کی ہے، لبرل لوگوں نے بھی تفرقہ بازی پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ سیاسی تفرقہ بازی تو آتی ہے ادھر سے۔ کتنے لوگ ہیں مذہبی جن کو گورنمنٹ ملی ہے آج تک پاکستان میں، اقتدار نصیب ہوا؟ کتنی مذہبی پارٹیاں ہیں؟ یہ سارے تو لبرل لوگوں کے پاس ہیں، اور یہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ میڈیا ہے، تو نے نون کے ساتھ سلام نہیں لینا، نون والے کاف والے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، کاف والے JUIF کے اوپر کر رہے ہیں، کوئی ایم کیو کے اوپر کر رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر کر رہا ہے۔ بھائی خدا کے لیے، آپ جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں وہ آپ کا اپنا بیانیہ، آپ کا اپنا نظریہ، یا جس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ مسلمان تو ہیں نا، یا مسلمان نہیں رہتا تو دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیتے۔ یہ ایک تفرقہ بازی ہے جو ایسے لوگوں نے پیدا کی ہے جو خود تفرقہ بازی کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، اور وہ صرف اس بنیاد پہ لگاتے ہیں مذہبی پر۔ نسلی تفرقہ بازی کی وہ بھی نہیں بات کرتے، زبانوں کی تفرقہ بازی، یہ سرائکی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹواری ہے، یہ سندھی ہے، اس کی بھی بات نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں زبانوں کی بھی ایک تفرقہ بازی ہے۔ یہ جو ہمارا لیڈ کلاس طبقہ ہے، یہ جس بندے کو انگلش اچھے طریقے سے نہیں آتی اس کو بھی جھوٹ سمجھتے ہیں۔ یہ CSS کے پیپرز جتنے بھی ہوتے ہیں انگلش کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، انگلش لٹریچر میں آپ کو گرپ نہیں ہے تو یہ جھوٹ سمجھتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے وہ والی۔ یہ جتنی بیوروکریسی ہے یہ انگلش کے دریا سے گزر کے ہوتا زند ہو گیا۔ یہ بھی ایک تفرقہ بازی ہے بھائی۔ زبان معافی زمین کو باہر نکالنے کا نام ہے، سپر اور گرا ہوا ہونے کی نام نہیں ہے۔ جو بندہ اندر کی بات باہر لا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کسی بھی زبان میں لائے، وہ انگلش میں لائے، اردو میں لائے، پنجابی میں لائے۔ اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر اس کو انگلش نہیں آتی تو اس میں عقل ہی نہیں ہے۔ عقل کا زبان سے تعلق تھوڑی ہوتا، شعور کا تعلق زبان سے تھوڑی ہوتا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے۔ جب انگلش نہیں تھی تو کائنات میں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، کائنات میں لوگوں نے حکومتیں نہیں کی ہیں کیا؟ کائنات میں لوگ زیرک اور عقل مند نہیں ہوتے تھے کیا؟ ارسطو اور یہ جو افلاطون ہے، اور پھر یہ فلسفی کا جو مانی سقراط ہے، جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ جدید فلسفی تک کا بانی، قدیم کا بھی اور جدید کا بھی، سقراط، اس کی زبان انگلش تو نہیں ہے، وہ تو یونانی تھا۔
تو زبانی معافی ضمیر کو باہر لانے کا نام ہے. تو فرقہ بازی نہ بنائیں اس کی بنیاد پر، نہ ذات برادری پہ بنائیں، نہ زبانوں پہ بنائیں، نہ علاقوں پہ بنائیں. یہ ساری تو فرقہ بازیاں ہیں اور ہمارے اندر موجود ہے. رنگ نسل کی ہے، رنگت کی بھی ہے نا، رنگت کی بنیاد پر. اور یہ ہمارے اندر اتنی زیادہ نہیں جتنی ویسٹرن کنٹریز میں، اور آج سے چند سال پہلے بہت زیادہ شدت پر تھی. گورے اور کالے کا تصور وہاں زیادہ تھا، وہاں سے وہ کالوں کو مارتے تھے. تو اس لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، مذہبی طور پر نہیں تھامیں. اگر آپ کسی قادری بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہے اور آپ کا دوسرا بھائی یا رشتہ دار یا محلے دار یا علاقے کا بندہ کسی نقش بندی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہے تو آپ اس سے کم نقلیوں سے دور نہ نکل جائیں، بچا کے رکھیں. یار وہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان. کس حد تک ہم فرقہ بازیاں نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں، ایک طبقے کے ہیں، حنفی ہیں، ماتریدی ہیں، مولانا احمد رضا کو فالو کرتے ہیں، پھر تصوف کو ماننے والے ہیں. اور تصوف میں بس صوفیاء کا سلسلہ الگ الگ ہو گیا تو وہ بھی فرقہ بنانے بیٹھ گئے. یار یہ تو فرقہ بازیاں ہمیں کھا گئی ہیں، ہمیں انہوں نے کمزور کر دیا ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑے مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ ایک بزرگ نے گٹھڑی باندھی، اپنے موت سے قبل اپنے بیٹوں کو بلایا، لکڑیوں کی گٹھا تھا، کاٹنے کو کہا، تنکا تنکا الگ الگ کیا تو وہ کاٹنے میں آسانی تھی، جب اکٹھا کیا تو کاٹنے میں دشواری تھی. ہم خود میں اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ کفار کو ہم پر غلبہ پانا بہت آسان ہے. ہم ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی دوسری ذات سے فنکشن میں شریک نہیں ہوتے اچھے طریقے سے، ان کے ساتھ شادیاں اور بیاہ نہیں کرتے کیوں وہ شدر ہے. کوئی کر لے تو نسل تک تانا زنی نہیں چھوڑتے. کیا ہمارے اجداد نے نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی. اور پھر زبانوں کے تفرقے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو روم سے صہیب آتے ہیں، ایران سے سلمان آتے ہیں اور حبشہ سے بلال آتے ہیں تو سب کو عزتیں ملتی ہیں. علاقے اور زبانیں تعصب کا سبب نہ بنی. وہ بلال حبشی جن کا رنگ بھی ان صحابہ کرام جو وہاں مکہ میں رہنے والے تھے ان جیسا نہ تھا، اس کے باوجود امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم جب دنیا کی مضبوط ترین سلطنت کے حکمران تھے تو سیدنا بلال کو دیکھ کر کہتے تھے سیدنا بلال، میرے آقا بلال. اور سلیمان فارسی جو لٹا پٹا کئی دفعہ بک کے مدینہ پہنچا بارگاہ رسالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلیمان منا، اور کبھی فرماتے ہیں سلیمان میرے اہل بیت میں سے. اللہ کے رسول تو عزتیں دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا اور سیکھا اس کے مطابق تو وہ زبان کا کچھ فرق نہیں کرتے، رنگ کا کچھ امتیاز نہیں کرتے، نسل کا کچھ تفرقہ نہیں ڈالتے. وہ عزتیں نوازتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں، عزتیں دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ تقوی والا بندہ بلال تقوی والا ہے تو عمر بھی کہے گا سیدنا بلال. سلیمان تقوی والا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ایمان ہوتے کہتے ہیں سلیمان ہم سے اور سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ سارے جو بت ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توڑیں. ہم ہندوؤں سے مسلمان تو ہوئے ہیں لیکن وہ ذات برادری والا کانسیپٹ ختم نہیں کر سکتے. اور ہم یہ نسلوں اور علاقوں کے بتوں کو توڑ نہیں سکے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عجم ہنوز نہ دانت رموز نہیں کرنا زی حسین احمد ایچے میں وہ لجبی است
سرود بر سر منبر کی ملت از وطن است چه بے خبر سے مقام محمد عربی است و مصطفیٰ و رسا خیش کدی ہماؤز اگر بابو نہ رسیدی تمام بھول ہمی است۔ کہتے ہیں کہ اجمیوں کو ابھی تک دین کے اسرار اور رموز سے واقفیت نہیں حاصل ہو سکی کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا فارغ حسین احمد کیا کہہ رہے ہیں منبر پر بیٹھ کے کہ قومیں وطن اور خطوں سے بنتی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کتنا بے خبر ہے۔ بارگاہ رسالت میں خود کو پہنچاؤ کہ دین کا مرکز وہی ہے، اگر تو بارگاہ رسالت تک نہیں پہنچا تو تیرے پاس ساری ابو لہب کا قصہ۔ یہ قومیں اور وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنتے ہیں، یہ خطوں کی بنیاد پہ نہیں بنتے۔ آپ کا ملک کا خواب دیکھنے والے نے یہی بتایا۔ اقبال للکار کے کہہ رہا ہے کہ ملکوں کی بنیاد وطن اور خطے نہیں ہے، ان تازہ خداؤں میں جو سب سے خطرناک اقبال نے جس کو قرار دیا وہ وطن ہے، اور اقبال کہتا ہے اس کا جو پیرہن ہے وہ دین اور مذہب کا کفن ہوتا ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملت اور وطن خطوں سے بنتے ہیں، ایک خطے کے یہ قوم ہے دوسرے خطے کی یہ قوم ہے، اقبال کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق الکفر ملت واحدہ، کافر ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے۔ مسلمان وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی رنگ والا ہو، وہ کسی بھی زبان کو بولتا ہو، وہ کسی بھی خاندان اور خون سے تعلق رکھتا ہو، وہ آپ کا بھائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں تمام تر جو تفرقے بازیاں ہیں ان کو مٹا کے متحد ہونا ہوگا۔ کفر کے سامنے ایک اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق بنیاد مرصوص ایک سیسا ملائی دیوار بننا ہوگا، تبھی ہم ان کو جواب دے سکیں۔ اگر ہم ٹکڑوں میں بٹے رہیں تو یہ ہمیں ایک ایک کر کے ایسا ہی کاٹتے رہیں گے جیسے مرتے ہوئے اس بزرگ نے اپنے بچوں کو ایک ایک لکڑی دی تھی اور انہوں نے آسانی سے کاٹ دی۔ ہمیں اکٹھا رہنا ہوگا، ہمیں مضبوط ہونا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا ہوگا، تبھی جا کے ہماری قوت مضبوط ہوگی۔ اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ ہم یہ سن رہے ہیں کہ اگر شاہ صاحب ہی فرما دیتے کہ کام نہ کریں اتنی تنظیمیں، بھائی سارے کریں، دین کا کام ادھورا ہی اتنا پڑا ہوا ہے کہ سارے کریں۔ یہ نہ کہیں کہ وہ کر رہا ہے میں نہیں کرتا، اور بھائی کام اتنا زیادہ کرنے والا ہے کہ سارے کریں تب بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مت کہیں کہ تو مت کر وہ کر رہا ہے، اور بھائی سب کا نبی ہے نا، کو میرا نبی زیادہ ہے، آپ کے نبی نہیں ہے وہ، میرے لیے قرآن زیادہ ہے آپ کے لیے نہیں آیا، میرا رب زیادہ ہے آپ کا رب نہیں ہے وہ، جب رب بھی آپ کا اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے تو میں صرف کیوں کوشش کروں دین کے لیے، آپ بھی کریں۔ جب میرا رسول بھی وہ اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے، ان کی شفقت مجھ پر بھی اتنی ہے جتنی آپ پر ہے، تو آپ کا بھی کام ہے کہ دین کی خدمت کے لیے قدم اٹھائیں۔ جب قرآن آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے تو آپ کا بھی کام بنتا ہے قرآن کا پیغام آگے پہنچائیں جیسے میں بیٹھ کے پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ مت کہیں کہ فلاں کر رہا ہے تم مت کرو، اور بھائی وہ بھی کر رہا ہے آپ بھی کریں۔ دین کا کام ہو کب رہا ہے؟ ہماری نسلیں بگڑ چکی ہیں، دین سے دور ہیں۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، سارے لوگ دین کا کام کریں، اور دین کے کام کے لیے سارے لوگ ممکنہ حد تک قربانیاں پیش کریں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے لوگ آپ کو ہیلے بہانوں سے توڑتے رہیں گے، کمزور کرتے رہیں گے، آپ کا کام خراب کرتے رہیں گے۔ کبھی کہیں گے تمہیں کیا ضرورت ہے وہ کر رہا ہے، کبھی کہیں گے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کرنے کی، جیسے چل رہا تھا وہی بہتر تھا، اس کو ختم کرو۔ اس نے نیا کام شروع کر دی، بھائی جو کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کریں۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی میں جانا ہے،
شاہ صاحب نے اپنی میں جانا ہے، سب نے اپنی اپنا نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، اپنا اپنا اعمال کا جو رجسٹر ہوگا ہاتھ میں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ اپنی پیشی کے لیے تیاری کریں، اٹھیں اور تیاری کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کس منہ کے ساتھ سامنا کریں گے، کیا دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کے دین کے لیے کیا کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب کرے، اتحاد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلنے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ نے جتنے لیڈر پیدا کیے نا، یہ یاد رکھیں تاریخی بات ہے، جتنے امت مسلمہ نے ورکر اور لیڈر پیدا کیے نا، اتنے کسی امت نے پیدا نہیں کیے، اور جتنے لیگ پولنگ کرنے والے اور غدار اس امت میں پیدا ہوئے ہیں، اتنے بھی کسی اور میں نہیں پیدا ہوئے۔ تو خدا کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا لیڈر بن جائیں یا ورکر بن جائیں، نہیں تو پیچھے غداری اور لیگ پولنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کے ساتھ رکھے۔ وما علیہ البلاغ۔